خان وہ سینٹ میں جو سینٹ برائے فروخت کا کلچر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی اقدامات ہم نے گزشتہ مہینے 2 میں لیے ہیں، جس کا ہم ہمیشہ سے پرائم منسٹر عمران خان 2013 سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیز انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا 2006 میں غالباً، جس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ اوپن ہونے چاہیے۔ آج سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب اس خواہش کو ایک عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہی ہے، سنجیدہ کوشش کر رہی ہے، اس میں اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ ان کو اچھا ٹائم بھی ملا، 10 سال ملے، ان کی حکومت آئی 2006 کے بعد، 2008 میں 2013 میں دونوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی جو ان کے الائز تھے، لیکن انہوں نے اس بات پہ عمل درآمد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی میکنزم نہیں بنایا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ مشاورت تو اسمبلی میں ہوتی ہے، اور اس بات پہ، اچھی بات پہ ایک ایسا فیصلہ، آپ جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام جو کہ دیکھ رہے ہیں، کون اس بات سے مخالفت کرے گا اس بات کی کہ چیزیں شفاف طریقے سے ہوں؟ حالانکہ ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس کئی ایڈوانٹیجز ہیں۔ حکومت میں ہونا، وسائل، انفلوئنس، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ اپنے اس رائٹ کو سرنڈر کر رہے ہیں اور ایک ایسا نظام تشکیل دینے چاہتے ہیں جس میں کہ کوئی سینٹ کے انتخابات کے بعد کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پیسے سے آئے ہیں، یہ خریدے گئے ہیں، یہ فروخت ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ کی جو ایوان بالا کی، آپ کے جو پارلیمنٹ ہے، آپ کی جو جمہوریت ہے، اس میں قوت آتی ہے، اس میں ایک اخلاقی جواز پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ بنیاد ہے ہر بھی کسی بھی چیز کی، خاص طور پہ پارلیمنٹ کی، کہ جو اخلاقی ان کو ایک قوت ملتی ہے جب شفاف طریقے سے آپ آتے ہیں، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ماضی میں ہمیشہ ہر الیکشن پہ انگلیاں اٹھائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک عمران خان اگر ایک سٹیپ لے رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان اگر ایک ایسا قدم اٹھا رہے ہیں جس میں کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں، لیکن شاید وہ نہیں چاہتے پیسے کا کلچر ختم کرنا پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان کی سیاست میں جب پیسے کا کلچر ختم ہوگا تب عام لوگ الیکشنوں میں حصے لے سکیں گے، وہ قابل لوگ، وہ پروفیشنل لوگ، وہ ایماندار لوگ جو کہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارا الیکشن کا نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صرف پیسے والوں کو ہی وہ فوقیت دی جاتی ہے۔ لیکن ہماری پارٹی میں الحمدللہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرا کوئی چانس نہیں تھا الیکشن سینٹ لڑنے کا، جیتنے کا۔ یہ دوسری دفعہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور بھی اکثر لوگ، ہمارے جو ایم این ایز بھی بنے، جن کو ٹکٹ بھی دیے گئے، نوجوانوں کو اور لوگوں کو، مقصد یہی ہے کہ اس میں ملک میں وہ لوگ آئیں جو کہ خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، قابلیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پیسے جیسے اس سے انفلوئنس ہوئے الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہمارا ایک کوشش ہے جس میں کہ ہم یہی امید کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ بعد میں اسی پہ اپنی جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ خود ہی روئیں گے، پھر رونا نہیں ہے، کیونکہ پورا موقع دیا، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ پورا موقع دیا اپوزیشن کو کہ وہ ایک ایسے اس میں آ جاتے اور اس نیک کام میں اپنا حصہ اگر ڈالتے تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس میں ایک بھی فرق آ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ماضی سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان جس میں کہ چیزیں پیسے کی بنیاد پہ ہوں، جس میں لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔
اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خاص طور پہ جو صحت کا جو کارڈ یونیورسل کارڈ جو دیا ہوا ہے، اس سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بلا تفریق پورے پاپولیشن، پوری جتنی بھی ہماری پاپولیشن ہے اس کو جو ہے تو وہ دیا گیا ہے. اور اس طرح کے اور بھی کئی اقدامات اٹھائے ہیں. تو میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی اس موقع پر جو PTI کے ہی چونکہ MPs کی تعداد زیادہ ہے اور 2018 میں جو کچھ ہوا تھا، کیا آپ اس میں اگر کسی طرح کی اوپن ویرنٹ نہیں ہو پاتا اور سیکرٹ پولنگ ہوتی ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مطلب پھر آپ کے MPs پہ ہاتھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، ہاتھ ڈالنے والے لوگ تو ہمیشہ ہوتے ہیں. وہ تو یہی وجہ ہے جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک پارٹی جس کی کہ بہت ہی مختصر سیٹیں ہیں اور جس میں وہ آدھی سیٹیں بھی نہیں ہیں جو کہ ایک ممبرشپ کے لیے چاہیے، تو پھر ان کے ممبران کا آنا وہ کس طرح سے اخلاقی طور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ پوری طرح سے اس بات پہ قائم ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے نامزدہ کینڈیڈیٹس کو ہی ووٹ دینا ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. منڈیاں لگوانا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن منڈیاں لگوانا چاہتے ہیں، پتہ ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ عام کارکن کو سینٹ کا ٹکٹ ملے گا. ثانیہ نشتر ہو گیا، اسی طرح فشیر اور دوسرے لوگ ہو گئے، ان کو ٹکٹ دیے گئے. وہ عام ورکر کہاں ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں کھڑا ہوا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں. دوسرے اس کے علاوہ بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ہم نے پارٹی کو اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ترجیح دینی ہے ان لوگوں کو جو کہ پارٹی کے لیے خدمات ہیں، پارٹی کے لیے انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے. اور باقی جو آپ نے دیکھیں، ثانیہ نشتر صاحبہ، حفیظ شیخ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر، یہ جو ہے یہ سب جو ہے تو اپنے اپنے پروفیشن میں اپنی ایمانداری. اب دیکھیں جو اس کا جو نظام ہے اپنا احساس کا، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی. وہ ٹرانسپیرنسی سے کام کیا ہے کہ ماضی میں کبھی اس کی نظر نہیں ملتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، ہر وہ شخص جو کہ اہل ہے، قابل ہے، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ PTI کا رکن ہے. سر یہ بتائیے کہ آپ پوسٹ الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پوسٹ الیکشن جو ہے سینٹ ہاؤس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں ماضی میں پچھلے ٹرم میں ہمیں بڑی مشکلات ہوئیں کیونکہ ہم کوئی بھی لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پاس ہو جاتا تھا نیشنل اسمبلی سے اور آ کے پھنس جاتا تھا سینٹ میں. تو اس دفعہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو سینٹ میں جو ہماری عدوی نمبر ہیں اس سے ہم یہ جو ہمارے سامنے ایک جو رکاوٹ حائل تھی وہ جو ہے تو اب عبور ہو جائے گی. سر یہ بتائیے گا جو آپ لوگوں نے نامزد کیے اس کے لیے کرائٹیریا کیا رکھا جائے گا، کون کون سی کوالٹیز کو چیک کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس شخص کو PTI کے جو مینیفیسٹو ہے، PTI کی جو ایک انصاف کی اور ٹرانسپیرنسی کی جو ایک ہمارا جو ایک نعرہ ہے، اینٹی کرپشن نعرہ ہے، اس پہ کون اترتا ہے. اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں کون لوگ ہیں جو کہ اس پہ پورے اترتے ہیں، جو کہ تقریباً جس طرح میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، محنتی ہے، پاکستان کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ ہماری پارٹی کا رکن ہے، چاہے وہ فارملی جوائن کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا ہو. دوسری بات یہ ہے جی کہ اس کا جو معیار تھا وہ یہی تھا کہ لوگ قابل ہوں، ایماندار ہوں، ان کا ماضی بالکل شفاف ہو، وہ ہو. عارف حیات جب آپ کو پہلی بار سینیٹر بن رہے تھے 2015 میں، آپ وہاں پر آئے تھے، میڈیا سے بات کی تو پرانی بات ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ شعر سنایا جائے. تو آپ کا شعر اس وقت کے حالات کے مطابق پڑا تھا کہ میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. آج حالات کیا ہے، کیا سنائیں گے؟ آج بھی خنجر نکل رہے ہیں؟ آج جو ہے تو میں تھوڑا سا وہ ایک ایسا شعر سناؤں گا، وہ بھی میرے والد صاحب کا تھا اور یہ والا بھی ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، وہ عمران خان. سیاست اور یہ مروث سیاست کے ہمیشہ خلاف رہی ہے
لیکن وہی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جو منسٹرز ہیں یا جو سینیٹرز ہیں یا مطلب کہ جو میں اس طرح نہیں تھا جو نیچے سے یعنی کے جو اوپر آپ کا اشارہ میری طرف ہے کیونکہ میں وزیر بھی ہوں اور سینیٹر بھی ہوں. ویسی بنیاد پہ تو اپوزیشن کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ موروثی سیاست یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک بندہ سینیٹر ہو تو اس کو دوبارہ دیکھیں ٹکٹ اگر دیا آپ جائے. کسی میرا بھی بھائی، فیلڈ میں ہیں کسی بھی وزارت میں ہیں کسی عہدے پہ بھی رہے ہیں اگر اس میں آپ نے کچھ پرفارم کیا ہے کچھ کارکردگی دکھائی ہے اس کی بنیاد پہ وزیر اعظم صاحب نے جانچا ہے کہ کون کون لوگ ریپیٹ ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے ورنہ ہمارے پرانے 6-7 سینیٹرز تھے. سر یہ بتایا جا رہا تھا اس کے لیے ڈیڈ لائن دیا ہے یا ایسی کمیٹی نہیں بالکل 1 مہینے کا جو ٹائم ہے اس میں وہ اپنی سفارشات دے گی بالکل. سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی ایس ایف کے نہیں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن میں اگر کسی پہ کوئی الزام لگا دیا جائے کہ فلاں اور فلاں بھی شامل تھے اس کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا. جو ثبوت ہیں جو شواہد ہیں جو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کی بنیاد پہ بات ہوگی. یہ تو چاہتے یہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن کا کیا پرابلم ہے. اپوزیشن یہ فرق ختم کرنا چاہتی ہے جو ہم ہیں اور وہ ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی انہی کی طرح ہیں تو اس لحاظ سے وہ پوری الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں ہر قسم کے بہتان بھی لگاتے ہیں. لیکن آپ سے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں ادھر آپ کے وساطت سے پاکستان کے عوام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ہم کچھ ہیں آپ کی ماشاءاللہ اولاد ہوگی بچے ہوں گے ینگ ہیں آپ میجورٹی. آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا وہ یا نواز شریف بنے آصف علی زرداری بنے یا عمران خان بنے؟ یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جی یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے الائز ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری کوئلیشن کا حصہ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی اور ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے تو ہم نے یہ کینڈیڈیچر دیا ہے اس وجہ سے ان کو دیا ہے. شبلی صاحب ایک سوال ہے یہ ویڈیو کس نے بنائی اور کہاں بنی؟ اس پہ تحقیقات تو ہونی چاہیے لیکن یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے جو آنکھ نے دیکھا جو منظرنامہ دیکھا تو منظرنامہ جو ہے نا اصل چیز ہے جو جس پہ کہ ہماری توجہ ہے. لاسٹ 2015 کے الیکشن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں وہ فیئر تھے اس میں آپ بھی منتخب ہوئے تھے آیا جاوید عباسی بھی منتخب ہوئے تھے جاوید عباسی نون لیگ کے جس کے 27 ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ووٹوں پڑے ہوئے تھے. معاہدہ ہوا تھا سی ایم پرویز خٹک اور جو بکے تھے ان کو ہم نے نکال دیا. دیکھیں بات یہ تھی کہ جہاں پہ پیسے کا یعنی میں یہ بڑے اس سے فخر سے اور فخر سے کیا یہ عام دنیا میں یہ عام بات ہونی چاہیے کہ میرے الیکشن میں کتنے پیسے لگے. میرے الیکشن میں 25,626 روپے لگے جس میں کہ فیس بھی شامل ہے اس میں میرا پیٹرول بھی شامل ہے جو میں آیا تھا گیا تھا کوہاٹ پشاور اسلام آباد. تو اس الیکشن میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی یہ اعتراض نہیں ہوا تھا کہ ہمارا کوئی بھی سینیٹر یا وہ جو بھی کسی اپوزیشن پارٹی کا آپ نے جاوید عباسی کا کیا. دیکھیں جاوید عباسی صاحب کو اس میں ان کو شاید سیکنڈ پریفرنس کے ووٹس ملے تھے اور ہم نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا حالانکہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا اور وہ میں ہی تھا ٹیکنوکریٹ سائٹ پہ بھی اور جنرل سائٹ پہ لیکن میں اس میں رہ گیا تو اس لیے ان کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا. سر آخری سوال یہ ہے اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینٹ الیکشن میں اختلافات ہے سر جو سلیکشن بورڈ ہے نہیں کوئی اختلافات نہیں ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کا ایک خوبصورتی ہے پرائم منسٹر صاحب ہر ایک کا مشورہ لیتے ہیں ہر ایک کی رائے سنتے ہیں ہر ایک کی تجاویز سنتے ہیں فیصلہ وہ کرتے ہیں اور جو فیصلہ عمران خان کرتا ہے اس پہ سب کا وہ ہوتا ہے اتفاق ہوتا ہے. تمام امیدوار کتنے ابھی آپ کے خیبر پختونخوا سے آگے ہیں نام کب فائنل ہوگا؟ نائم جی دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے 15 تاریخ تک تو 1-2 نام ہیں جو کہ آج شام تک وہ بھی انشاءاللہ فائنلائز ہو جائیں گے.